الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل صد احترام معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. مزید کرم یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم سب کے آقا وہ نبی ہیں جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، جن کو القاب ملے خاتم النبیین کا، جن کو القاب ملا امام الانبیاء کا. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مصنف یہ لکھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، دریا ہیں، سب کے پانی کی روشنائی بنا دی جائے اور جتنے پوری دنیا کے اندر شجر یعنی درخت ہیں سب کی لکڑیوں کے قلم بنا دیے جائیں اور جن اور انس کو کتابت کرنے کی حیثیت سے بیٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تحریر فرمائے، تو لکھتے ہیں مصنف کہ ساری دنیا کے سمندر کے پانی، دریاؤں کے پانی سب خشک ہو سکتے، ختم ہو سکتے، اور جتنے شجر یعنی درخت کے لکڑیوں کی قلم بنائی گئی تھی سب ختم ہو سکتی، جن اور انس جو بیٹھے تھے لکھنے کے لیے وہ ختم ہو سکتے، فنا ہو سکتے، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف، کوئی شان بیان نہیں کر سکتا. نہ کوئی مقرر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے سورج کو سراج کہا،
قرآن میں اللہ پاک نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آتی ہے تو وہی قرآن نبی کو سراج بھی کہتا ہے، نبی کو منیر بھی کہتا ہے۔ جب میرے نبی کی باری آئی، عبداللہ کے یتیم کی باری آئی، آمینہ کے در یتیم کی باری آئی، حلیمہ کے لاڈلے کی باری آئی، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در یتیم کی باری آئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا کی باری آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد کی باری آئی، جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر کی باری آئی تو قرآن نے کہہ دیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ 22ویں پارے کے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے اور آپ کے نبی کو رب تعالیٰ کہتا ہے یہ سراج بھی میرا محبوب ہے، میرا محبوب تو سراج بھی ہے منیر بھی ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ کمال، وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمائی تھی کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ دیتے تھے تو نبوت والے ہاتھ کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، اگر وہ انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، اگر وہ انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دے تو ڈوبا ہوا سورج بھی نکلنے پر مجبور ہو جاتا۔ ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی حدیثیں ان سے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی حدیث کسی بھی صحابی سے نہیں راوی ہے۔ سب سے زیادہ حدیثوں کے لکھنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 12 گھنٹہ گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، 36 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزر گئے، 3 دن مستقل گزر گیا، بھوک نہ کچھ کھائے نہ پیے۔ ان کے گھر پر ایک ان کی بوڑھی ماں ہے، وہ بھی 3 دن سے بھوکی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ شام ہوتی جب گھر پہ جاتے تو ماں بھوکی، بوڑھی ماں تھی، بھوکی پیاسی رہتی تھی اور پوچھتی تھی بیٹا ابو ہریرہ کچھ لائے کھانے کے لیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنی ماں سے کہتا تھا میں اللہ کے رسول کی ایک بات لے کر آیا ہوں، میں ان کو حدیثیں سناتا تھا۔ جب میری ماں بھوک کی وجہ سے کہتی تھی بیٹا ابو ہریرہ کچھ لے کر آئے تو میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا دن فاقے کا ہے، گھر میں بوڑھی ماں بھی فاقے سے ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاقے سے ہے۔ 3 دن ہو گیا، کچھ کھائے پیے نہیں۔ مجلس میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتی ہے تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تیرے چہرے پہ غم کے آثار نظر ہو رہے ہیں، تیرے چہرے سے غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچوں کی طرح بلبلانے لگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح بلبلا کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میرے باپ، سارے میرے خاندان کے لوگ سارے آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جان ہے، اگر اللہ پاک مجھے 100 جانیں بھی دیتا تو میں آپ کے اوپر قربان کر دیتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن ہو گئے ہیں میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں، میں ہوں، میں مرنا بھی پسند کر لوں گا لیکن میرے گھر کے اندر ایک میری بوڑھی ماں ہے، وہ 3 دن
سے فاقے پر ہے. جب بھی میں آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر پہ جاتا ہوں, میری ماں کہتی ہے ابو ہریرہ بیٹا کچھ لے کر آئے کھانے کے لیے. میں ان کو بہلا دیتا ہوں کہ ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات لے کر آیا ہوں, میں آپ کی باتیں سناتا ہوں. میں آپ کی باتیں سنا کر کے ان کو قرآن کی آیتوں بھی پڑھ کے سنانا شروع کر دیتا ہوں. اسی طرح سے 3 دن کا عرصہ گزر گیا. آج تیسرا دن ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان اور اپنی ماں کو ایک وقت روٹی نہیں کھلا سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان جائیے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے ابو ہریرہ وہ کیسی تھیلی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلک بلک کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تھیلی لاؤ, کیا ہے اس کے اندر؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تھیلی دیے تو اس تھیلی سے پلٹے تو دیکھے اس میں سڑی سڑی کھجوریں تھی. کچھ کھجوروں کے اندر کیڑے بھی تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں راستے سے چلتا رہا, جب میں آتا اور جاتا رہتا ہوں راستے میں کہیں کھجوریں پڑی رہتی, میں اٹھا کے اس تھیلی کے اندر ڈال دیتا ہوں. میری ماں کو کم دکھتا ہے, اے اللہ کے رسول میری ماں کو کم دکھتا ہے, اور میں اس کو گھر پہ لے کے جاتا, اس کو دھلتا, اچھے سے صاف کرتا اور اپنے ماں کے منہ میں ڈال دیتا تاکہ میری ماں کو احساس ہو جاتا کہ میرا بیٹا مجھے کچھ کھلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سڑی کھجور کو اپنے ہاتھ مبارک کے اندر لیتے ہیں, اس سڑی کھجور کو اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ 21 کھجوریں ہیں, یہ 21 کھجوریں ہیں, اور وہ تھیلی کو تم پھیلاؤ. اس تھیلی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس سڑی ہوئی 21 کھجوروں کو ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ اس کو تو دیکھنا نہیں, اس میں سے نکال کے کھاتے رہنا. جتنے مسکین ہیں مسکینوں کو کھلاتے رہنا, غریبوں کو کھلاتے رہنا, یتیموں کو کھلاتے رہنا, خود بھی کھانا, اپنے ماں کو بھی کھلانا, لیکن اس کے اندر کبھی جھانک کے نہیں دیکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے میں کھجوریں نکال کے کھاتا رہا, میں بھی کھاتا رہا, میں اپنی ماں کو بھی کھلاتا رہا اور یتیم غریب مسکینوں کو بھی دیتا رہا. یہاں تک کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آتا تھا. مسجد نبوی کے سامنے بہت سارے یتیم غریب کھڑے رہتے تھے اور میں ان تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالتا تھا, اس میں سے نکال کر کے کھجوریں دے دیتا تھا. جب میں کھجوریں ہاتھ ڈال کے نکالتا تھا تو اس کے اندر مشک کی خوشبو آتی تھی. خدا کی قسم, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کھجور تھیلی کے اندر سے میں کھجور 30 سال تک کھاتا رہا لیکن کبھی ختم نہیں ہوئی. میں نے اس کے اندر دیکھا نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. 30 سال تک مستقل اس کھجور کو کھاتے رہے. زمانہ ابو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے, ان کے انتقال کا وقت ہوا, انتقال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور وہ کھجور کی تھیلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی, وہ کھجور کی تھیلی اس وقت کدھر رکھ دیے پتہ نہیں چلا, واپس ڈھونڈے ملی نہیں. بہت روئے کہ آج لوگوں کے اوپر ایک غم ہے, ابو ہریرہ کے اوپر 2 غم ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ایک غم ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, اور میرے اوپر 2 غم ہیں, ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور دوسرے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جو کھجور کی تھیلی دی تھی وہ تھیلی غائب ہو گئی. حدیث کی کتابوں میں لکھا للناس ہم ولی ہمان, لوگوں کو ایک غم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے. فتح الجراوی وسیف العثمان وقتل سیف العثمان, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر لوگوں کے ایک غم, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 2 غم ہیں, ایک تو حضرت عثمان کا اور دوسرے
میری تھیلی کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا. 30 سال تک میں اس میں سے کھجور خود بھی کھاتا رہا, اپنے ماں کو بھی کھلاتا رہا, اور مدینہ کے اندر جتنے یتیم غریب اور مسکین رہتے تھے سب کو میں کھلاتا رہا, لیکن اس میں سے کھجور ختم نہیں ہوئی. آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر وہ کھجور کی تھیلی میری کھو گئی, گم ہو گئی. ایسے ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے. ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھاتی ہے تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے, اور خراب کھجور کو بھی اگر اٹھا کے تھیلی کے اندر رکھ دیے تو حضرت ابو ہریرہ 30 سال تک کھاتے رہے. مدینہ کے اندر غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھلاتے رہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. ولیوں کی جماعت میں آ کر دیکھتے ہیں یہ مہینہ ہماری نظروں سے جو گیا جا رہا ہے, اس مہینے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے. پیرانے پیر, پیروں کے پیر, عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو صالح موسیٰ. وہ بھی اللہ کے ولی تھے. ان کے والد محترم کا نام موسیٰ تھا. نوجوانی کا عالم ہے, 22 سال کی عمر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کی. سفر پر جا رہے ہیں, 12 گھنٹے گزر گئے, کچھ کھانے کو نہیں ملا. 24 گھنٹے گزر گئے, کچھ کھانے کو نہیں ملا. 36 گھنٹے گزر گئے, کچھ کھانے کو نہیں ملا. سفر کر رہے, جنگلوں کا سفر ہے, بیابان چٹیل میدان کا سفر ہے, ریگستانوں کا سفر ہے. تالاب اور نہر جہاں ملتی تھی اس سے پانی پی لیتے تھے, وضو بنا لیتے تھے, نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے, لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. پینے کو تو پانی مل جاتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا بھوک کی شدت ان کو تڑپانے لگی, اتنا بھوک کی شدت تڑپانے لگی, ایک نہر کے پاس جا کے بیٹھے تھے. ایک نہر کے پاس جا کے بیٹھے اور اللہ سے اپنے لو کو لگا لیا, مضبوط کر لیے, کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, کہ اگر تم اپنے معاملات مجھ سے درست کرنا چاہتے ہو, اگر تم اپنے معاملات مجھ سے درست کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي, میرے نبی کی اتباع کر لو. نبی کی اتباع کیا ہے؟ نبی کے رنگ میں رنگ جانا. نبی نے جس کام کا حکم فرمایا ہے اس کام کو پائے تکمیل تک پورا کرنا. تو شیخ موسیٰ اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ اس نہر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اللہ سے اپنے لو کو لگائے تھے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. ایپل سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. ان کی نظر اس سیب کے اوپر پڑتی ہے تو شیخ موسیٰ کہنے لگے, اللہ کے ولی کہنے لگے کہ لگتا ہے اللہ نے میرا انتظام کر دیا. حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یسمع لکا, کہ تم اللہ کے بن جاؤ, اللہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ پوری دنیا تمہارے سامنے جھکا دے گا. اللہ پاک کہتے ہیں تم میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھ, پوری دنیا کی نعمتیں تیرے دامن میں لا کے نہیں ڈال دینا, مجھے رب نہیں کہنا. تم مجھ سے مانگ کے تو دیکھ, پوری دنیا کی خوشی تیرے قدموں میں لا کے ٹھوکر مار دوں گا, تیرے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا. شیخ موسیٰ نے فرمایا اللہ نے لگتا ہے میرا انتظام فرما دیا. وہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. فٹاک سے یہ ہاتھ ڈالے اور سیب کو پکڑے. بھوکے تو بہت تھے, بھوک کی شدت لگی ہوئی تھی, اس سیب کھانے لگے. لیکن سیب جب کھا چکے تو ان کو یاد آیا ارے یہ تو سیب میں نے کھا لیا, یہ کیا کر دیا, یہ جس کی امانت تھی میں نے اس سے پوچھا نہیں. آج کل ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی چیز ہم کو ملتی ہے تو اس کو ہم اپنی سمجھ لیتے ہیں. لیکن وہ شیخ موسیٰ
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم سوچنے لگے کہ یہ سیب کہاں سے آیا، میں تو کھا لیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے حرام چیز کھایا ہے اور حرام چیز کھانے کے بعد تمہارے بدن کے اندر، تمہارے جسم کے اندر خون کے قطرے بن گئے، سائنس میں بھی ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر اس چیز خون کے اندر کنورٹ ہو گئی، خون میں تبدیل ہو گئی، تو اللہ پاک کہتے ہیں میں تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ وہ پریشان ہوئے کہ اب تو میں نے سیب کھا لیا، حلق کے اندر انگلی ڈالے کہ پلٹی کر دوں، لیکن 3 دن سے بھوکا تھا، جو اندر گیا باہر نہیں آنے والا، میں بہت پریشان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ سیب ادھر سے بہتا ہوا آیا ہے، چھلانگ لگا دیے نہر کے اندر۔ تیرنا نہیں آتا تھا، ڈوبتے ابھراتے اس نہر کے پار پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک سیب کا باغ ہے۔ سیب کے باغ کے اندر گیا اور بولے بھائی اس باغ کا مالک کون ہے؟ 22 سال کے تھے، بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل دکھتے تھے، چہرے سے نورانیت ٹپکتی تھی۔ آواز لگانے لگے اس باغ کا مالک کون ہے؟ ارے بھائی یہ کس کا باغ ہے؟ تو دیکھتے ہیں ایک طرف ایک بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی کرسی لگا کر بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاتے بیٹھے بولتے بھائی یہ باغ کا مالک کون ہے؟ یہ باغ کس کا ہے؟ وہ بوڑھے آدمی کہنے لگے کہ بھائی یہ باغ تو میرا ہے، اس باغ کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ بولے یہ سیب کا باغ پورا آپ کا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے وہ نہر کے کنارے جو سیب کے پیڑ ہے وہ آپ کے ہیں؟ بولے ہاں۔ بولے آپ کے پیڑ سے سیب کبھی کبھی ٹوٹ کے نہر میں گرتا ہے اور وہ بہتا ہوا جاتا ہے؟ بولتے ہاں مجھے معلوم ہے، میرے پیڑ سے سیب ٹوٹ کے اس نہر کے اندر گرتا اور بہتا ہوا جاتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے کہا، شیخ موسیٰ نے کہا کہ بھائی آج میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے، وہ مجھے آپ معاف کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ جو آپ نے کھایا ہے وہ حلال ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور اس کے اجرت میں آپ مجھ سے جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مجھے چوکیدار بھی بنائیں گے تو میں چوکیدار بننے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے گھر کا باتھ روم صاف کروائیں گے تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ میں نے جو میرا سیب کھایا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شرط آپ قبول کریں گے؟ بولے ہاں۔ وہ بھی اللہ کے ولی تھے جس کا باغ تھا، وہ پہچان گئے کہ یہ لگتا ہے کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی دکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ان نظروں سے نہیں دل کی نظروں سے دیکھے۔ سونار سونے کو پہچانتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے پہچان لیے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ آپ کو میں معاف کروں گا۔ بولے وہ کون سی شرط ہے؟ بولے میرے بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ آج کے دور میں کسی لڑکی کو کوئی لڑکا نہ دیکھے تو نکاح ہو سکتی ہے، کہیں گے ہم کو منظوری نہیں ہے، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، گوری ہے، کالی ہے، لمبی ہے، موٹی ہے، پتلی ہے۔ شیخ موسیٰ بھی تھوڑا سا ہلچل ہوئی ان کے دل کے اندر۔ وہ اللہ کے ولی جو بزرگ تھے جن کا باغ تھا، انہوں نے کہا بھائی میں معاف نہیں کروں گا، سیب آپ نے کھایا ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو میں معاف کر دیا، اور اگر آپ کو منظور نہیں تو میں نہیں معاف کروں گا۔ بولے 2 گھنٹے بچے ہیں، اس کے بعد اللہ میری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ سائنس میں بھی بتاتا ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد جو انسان غذا کھاتا ہے وہ خون میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جب خون میرا اندر بن جائے گا تو میں کتنی بھی عبادت کروں اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ آج ہم حرام کو حرام نہیں سمجھتے، بھائی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، موت سے کھانے کھا رہا ہے اور عیش کر رہا ہے، ایک ایک چمچ پر بھی بہن کا حق ہے۔ زمین اور جائیداد جتنی ہے اس کے اندر بہنوں کا حق ہے، لیکن آج 99% بھائیاں جتنے بھائی ہیں اپنے بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بہن کی شادی کر دیے چلی گئی ان کا حق ختم۔ 1 روپیہ اگر ہے تو اس کے اندر بھی بہن کا حق ہے۔ شیخ موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے آپ کی لڑکی سے رشتہ کرنا۔
بولے اس ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے. وہ اللہ کے ولی جن کا باغ تھا, بولے ابھی رکو, ابھی اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. میری لڑکی ہے نا, وہ دونوں آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, ہاتھ کی لولی ہے, پیر کی لنگڑی ہے. شیخ موسیٰ کہنے لگے اب تو کچھ بچا ہوگا. کہنے لگے ٹھیک ہے. بولے اگر آپ کو قبول ہے تو میں سیب جو کھائے ہو معاف کر دوں گا, ورنہ معاف نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نکاح کر دو. وہ تو اللہ کے ولی تھے, قاضی بن گئے, 2-3 گواہ کو بلائے, نکاح پڑھا دیے. شام کا وقت ہوا, وہ اللہ کے ولی جن کا باغ تھا وہ ان کے موسیٰ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیے اور بولے چلو میرے ساتھ. تو جب باغ کے کنارے پہنچے تو دیکھے بہت بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت خوبصورت محل ہیں. وہ بزرگ آدمی کہنے لگے کہ جائیے اس کمرے کے اندر آپ کی بیوی ہے. آنکھوں سے اشک جاری تھا شیخ موسیٰ کا. اور گئے. جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے سلام کرتا ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو. وہ بھی سلام کا طریقہ بتلایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرو. اگر تالا بھی لوک بھی آپ کھول رہے ہیں تو وہ سلام کرنے کا طریقہ الگ ہے. السلام علیکم ایھا السلام, وہ طریقہ الگ ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طریقے سے سلام کرو. قبرستان میں جاؤ تو وہاں پر بھی سلام کرو. السلام علیک یا اہل القبور. انہوں نے شیخ موسیٰ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شیخ موسیٰ چونک گئے کہ میری بیوی تو بہری تھی, میری بیوی اندھی ہے, میری بیوی ہاتھوں کی لولی ہے, پیر سے لنگڑی ہے, یہ تو آواز دے رہی. اور آگے بڑھے تو دیکھے کہ اتنا خوبصورت لڑکی, پتہ چل رہا جنت کی حور ہے. وہ بھاگتے ہوئے اندر سے چلاتے ہوئے باہر نکلے, بولے وہ میرے سسر جی کہاں ہو؟ لگتا ہے آپ نے مجھے کسی غلط کمرے کے اندر بھیج دیا تھا. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ تو آواز دیتی ہے, سلام کا جواب میرے دے دی. آپ تو بولے کہ میری بیٹی گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے. میں نے سلام کیا, جواب انہوں نے دیا. بولے ہاں میری بیٹی اندھی بھی ہے, میری بیٹی بہری بھی ہے, اور میرے بیٹی کا ہاتھ بھی نہیں ہے, لولی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے. بولے میری بیٹی جو اندھی ہے آج تک میری بیٹی کسی غلط کام کو دیکھی نہیں. 20 سال کی عمر گزر گئی میری بیٹی کی, لیکن کسی ناجائز چیز کو, حرام چیز کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا, اس لیے وہ اندھی ہے. اور بہری اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کبھی حرام چیزوں کو اپنے کانوں سے بھی نہیں سنا, اس لیے وہ بہری ہے. اور بولے ہاتھوں سے کبھی انہوں نے غلط کام نہیں کیے, ناجائز کام ہاتھوں سے کبھی نہیں کیے, اس لیے وہ لولی ہے. اور پیروں سے وہ کبھی چل کر غلط کام نہیں کرنے گئی, نہ کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے بلی, اس لیے وہ لولی ہے. وہ تو ظاہراً بدن کے اعتبار سے صحیح سلامت ہے, لیکن روح کے اعتبار سے وہ اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, لولی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے. وہی آپ کی بیوی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا. 1.5 سال کا وقت گزرتا ہے, ایک اولاد اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پیروں کے پیر, عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں. وہ بھی ولیہ تھی حضرت فاطمہ. تو اللہ اولاد بھی ایسا عطا فرماتا ہے. آج ہم لوگ اپنے کمائی کے اندر بھی نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے کمائی ہماری ہے. کہتے ہیں ایک ڈرم پانی رکھا ہو اور اس کے اندر پیشاب کے 2-4 قطرے ٹپک جائیں تو پورا ڈرم کا پانی خراب ہو جاتا ہے.
ہم تو صبح سے شام تک محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ایک پیسے بھی ملاوٹ ہو گئے حرام کے تو پورے پیسے بیکار، پوری کمائی بیکار۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حرام کمائی سے اور حرام رزق سے محفوظ فرمائے۔ جب انسان حلال غذا کھاتا ہے تو اللہ کی عبادت میں اس کا من بھی لگتا ہے، اور اگر حلال غذا وہ نہیں کھایا، اس کے بدن کے اندر حرام غذا حلق کے نیچے اتر گئی تو پوری زندگی وہ حلال تلاشے گا ہی نہیں، حرام کے پیچھے بھاگے گا۔ یہی واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیر میں تیر لگی تھی، اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی، آج ہم لوگوں کی نمازیں کیسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ایک مرتبہ تیر لگا تھا، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے ٹانگ میں ایسی تیر لگی تھی کہ ہڈی سے جا کے ٹچ ہو گئی تھی، ہڈی سے ٹچ ہو گئی، ان کے گوشت کے لوتھڑے کو سڑانے لگی۔ لوگ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ حضرت علی کی ٹانگ جو ہے نا خراب ہو جائے گی، کسی طریقے سے ان کی ٹانگ سے وہ تیر کو نکالا جائے۔ یہ جہاں پر دیکھتے تھے دو چار صحابہ بیٹھے، یہ وہاں سے بھاگنا شروع کرتے کہ تم لوگ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہو کہ میرے ٹانگ سے تیر نکالنے، میں تیر نہیں نکالنے دوں گا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ حضرت علی تو جہاں پہ ہم کو دیکھتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں، اور اگر ان کے ٹانگ سے تیر نہیں نکالی گئی تو ان کی ٹانگ خراب ہو جائے گی، کاٹنا پڑے گا۔ لوگوں میں مشورہ ہوا، بولے جب یہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ٹانگ سے تیر نکالی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جب نیت باندھ لیتے تھے تو ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، مچھر کاٹتے تالیاں بجاتے، جمائی لیتے، سر میں کھجلی ہوتی، چہرے پہ کھجلی کرتے۔ وہ نہیں، صحابہ کیسے تھے، ایسی نمازیں پڑھتے تھے، نیت باندھنے کے بعد ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حاکم الحاکمین محسن اعظم کے سامنے ہم کھڑے، ہم اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جنبش تک نہیں کرتے تھے، ان کی اذان ہوتی تھی تو روکتے تھرا جاتے تھے، کپ کپی بدن میں تاری ہو جاتی تھی۔ آج اذان ہوتی ہے، ہمارے کانوں کے اندر آوازیں جاتی ہیں لیکن ایک طرف سے نکل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھے، صحابہ کرام طاق میں تھے، لگے ہوئے تھے کہ اب حضرت علی نماز کی نیت باندھے، چلو فٹ سے نکال دیں، آنن فانن میں کام کر دیا جائے۔ لوگ گئے اور حضرت علی کی ٹانگ سے تیر کو پکڑے کھینچ لیے، پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، لگتا ہے کوئی مشورہ کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں کہ میری ٹانگ سے تیر نکالنے کا۔ وہ اپنی ٹانگ پکڑ کے بیٹھ کے بولے نہیں، میں اپنی ٹانگ سے تیر نہیں نکلوانے دوں گا۔ سارے صحابہ پریشان کہ اللہ، حضرت علی کی نماز کیسی تھی کہ ٹانگ سے تیر بھی نکالا جا چکا اور حضرت علی کو خبر بھی نہیں۔ کہ وہ لذت نماز میں کب ہم کو ملے گی؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اپنے معاملات درست کروانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کر لو، فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر لو۔ میرے نبی نے جس طریقے سے راستے کو چلا ہے اس طریقے کو اپنا لو۔ میرے نبی کی گفتار کیسی تھی اس طرح سے اپنا لو۔ میرے نبی کا کلام کیسا تھا اس طریقے سے تم اپنا لو، اپنے کلام کو بنا لو۔ میرے نبی کے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے اس طریقے سے اپنے معاملات کر لو۔ میرے نبی کے معاملات اپنے والدین کے ساتھ کیسے تھے اس طریقے سے اپنے معاملات کو بنا لو۔ میرے نبی کے لین دین کیسے تھے اس طریقے سے اپنے لین دین کر لو۔ میرے نبی کی تجارت کیسی تھی اپنی تجارت بھی نبی کے طرز پر کر لو۔ میرے نبی کا رہن سہن کیسا تھا اسی طریقے سے اپنے رہن سہن کو کر لو۔ میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا تم بھی اسی طرح سے اپنی حلیہ بنا لو۔ دنیا کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ میرے نبی نے اپنے بچیوں کی شادی کس طریقے کی ہے؟
تم بھی اپنے بچوں اور بچوں کی شادی میرے نبی کے طریقے پر کر کے دیکھو. آج تو ہمارے ہاں جب تک ڈھول تاشے نگارے نہ ہو تب تک ہماری شادی نہیں. فضول خرچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس طریقے سے کیا تھا؟ ہم نے شادی کو آسان بنانے کے بجائے کشٹ کر دیا ہے. نکاح کو آسان نہیں کیا ہم نے، جبکہ اسلام کے اندر نکاح آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر زنا عام ہے. زنا عام ہے. سب سے پہلی وجہ جو ہے والدین کی کمائی ہے، رزق ہے. اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچا اور رزق حلال عطا فرما. سب سے پہلا جو ہے وہ رزق. اللہ کے رسول کے طرز پر اگر ہمارا کاروبار ہوگا، اگر ہمارا لین دین ہوگا تو 100% جو ہے وہ رزق حلال ہو جائے گا. اللہ کا ڈر جب ہمارے اندر ہوگا، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تتقو، کہ اپنے دل کے اندر میرا خوف، میرا ڈر پیدا کرو. لعلکم تتقون، اپنے دل کے اندر میرا خوف پیدا کرو، متقی بن جاؤ. اللہ تم کو بار بار کہتا ہے کہ میرے بندے تو متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، مجھ سے ڈرنے والا بن جا. جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنے گا تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرے گا جو اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے، رزق حرام سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائیں.